ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ پہنچا اور طواف کعبہ کر رہا تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ غلاف کعبہ کو تھام کر زاروں قطار رو رہا ہے اور ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ بار بار اسی دعا کا تکرار کر رہا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں طواف کرنے کے بعد فارغ ہوا تو وہ نوجوان جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اے نوجوان، کل بروز قیامت تو ہر بندہ عافیت کا طلبگار ہے، لیکن تم ہو کہ اندھا اٹھنا پسند کرتے ہو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، جب کل بروز قیامت ہر بندے کا نام اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، کسی کا دائیں ہاتھ میں، کسی کا بائیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے اپنا نام اعمال پڑھ کر سنا، تو اس دن جب انبیاء اکرام بھی موجود ہوں گے، اولیاء اکرام بھی موجود ہوں گے، اللہ کے نیک ولی بھی موجود ہوں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ گر ہوں گے، تو اس وقت میں اپنا نام اعمال کیوں کر پڑھ کر سنا سکوں گا؟ تو اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے اعمال رب کی بارگاہ کے لائق نہیں تو میں بروز قیامت اندھا اٹھنا پسند کرتا ہوں۔ وہ نوجوان، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو انکساری کر رہا تھا، جو دعا مانگ رہا تھا، جو عاجزی کے الفاظ استعمال کر رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیران پیر دستگیر روشن زمین حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیں، وہ غوث ہو کر اتنی انکساری اور عاجزی فرمائیں۔ اے غوث کے ماننے والو، ہم قدم قدم پر گناہ کریں اور پھر بھی ہم اللہ سے نہ ڈریں۔ وہ اتنے بڑے غوث اعظم ہو کر، اللہ کے پسندیدہ بندے ہو کر، بلکہ ان کی نظر کرم سے کئی لوگ ولی اللہ بن گئے۔ ان کا خوف خدا اتنا کہ وہ کہیں کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل بروز قیامت اندھا اٹھانا، لیکن ہم نیکی کا پتہ تک نہیں ہمیں، کیونکہ خوف خدا جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا آ گیا تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔